بہت ہی امپورٹنٹ اور ویلڈ پوائنٹ. میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ آئیڈیلزم کی بات ہے, ملک اور شہروں کو بچانے کے لیے لوگ آئیڈیلسٹک سوچ رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں, اس اتحاد کے نہ بننے کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل میری آواز آ رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو انیشیٹو لینا چاہیے. پی ایم ایل این لے لے, پی ٹی آئی لے لے, جماعت اسلامی ایسی کام کرے, یا جے یو آئی کر لے, کراچی کی حد تک ہم اکٹھے ہوں, اپنے یہ جو ہمارے دوست ہیں ان کے خلاف ایک پولیٹیکل الائنس بنائیں, تاکہ ان کو پولیٹیکل چیلنج ہو. ان کو کوئی پولیٹیکل چیلنج آن گراؤنڈ نہیں ہے, ہوا میں جتنے مرضی چیلنج ہم ان کو دیتے رہیں. وہ پولیٹیکل چیلنج ہوگا. یہ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں, یہ اور سنجیدہ ہوں گے. یہ مسلح جتھوں سے کراچی کو پاک کرنے کے لیے پھر ایکٹیولی کام کریں گے. انہیں آگے الیکشن نظر آ رہا ہے. تو ایک کام ان کے کرنے کا ہے, ایک کام ہمارے کرنے کا ہے. یہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں, تو کراچی کے شہریوں کو آزادی مل سکتی ہے. اور یہ مقبول جان صاحب, یہ بتائیے گا جو سعد رفیق صاحب نے بات کی ہے, یہ ریالٹی میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ مجھے خسرو کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, فارسی کا شعر ہے ویسے. وہ نور جہاں نے پڑھا تھا کہ بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم. کہ اب تو جان لبوں پہ آ گئی ہے, تم آؤ کہ میں زندہ ہو جاؤں, پس ازاں کہ من نہ مانم بچے کارخواہی آمد. کہ اس سے پہلے کہ میں نہ زندہ رہوں, تیرے آنے میں نہ رہوں, تو میرے آنے کا کیا فائدہ ہوگا. یہ تو بہت پہلے بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا. اصل میں یہ بڑی آئیڈیل سی, سعد رفیق صاحب بالکل شاعری کر رہے ہیں اس وقت, اور کہ آئیڈیل سچویشن میں یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, اور وہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا والی بات ہے, یہ بن جائے اور پھر یہ چیلنج ہو جائے. یہ تو پورے ملک کی جو صورتحال ہے نا, اس کے اندر ان ساروں کو بیسیکلی کچھ لوگوں کے خلاف اکٹھا ہونا پڑے گا. کیونکہ ہوسٹیج بناتا ہے ہمیشہ تھوڑا سا طبقہ. کن کے خلاف اکٹھا ہونا چاہے گا؟ اتنے سے لوگ ہوتے ہیں, اور اس میں ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہو جاتی ہے, قوم ان کے پیچھے ہوتی ہے. پھر وہ چن کے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ہوسٹل. 5 گنڈے ہوتے ہیں گاؤں کے اندر, 5000 کا گاؤں ان کے قبضے میں ہوتا ہے. یہ کسی بھی گاؤں کی سیاست دیکھ لیجئے گا, اس قبضے کو ختم کرو. اسلام بھی یہی کہتا ہے بنیادی طور پہ کہ قبضے کو ختم کرو, اس 5 گنڈوں کو, اور نیک لوگوں کا, اچھے لوگوں کا, شریف لوگوں کا, منصف لوگوں کا قبضہ قائم کرو. یہ ہے بیسک مقصد. وہ بھی حتی لا تکون فتنہ, فتنے سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک ختم نہیں ہو جاتا. اب یہ ہے کہ جنگ کس نے کرنی ہے؟ ان ساروں نے کرنی ہے. یہ جو ہماری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, یہی وہ لوگ ہیں. کس سے کرنی ہے اور یہ مقبول جان صاحب؟ یہ تو سب اکٹھے ہیں. دیکھیں, چند لوگ ہوتے ہیں, چند لوگ. پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے, ہماری ریلیجس پارٹیز نے, ہمارے ریلیجس گروہوں نے اپنے اندر جن کریٹ کیے ہیں, اور وہ ان جنوں سے خود ڈرنے لگ گئے ہیں. اب کیوں کوئی بندہ, ان کو کبھی آپ اکٹھے بیٹھ کے دیکھ لیں, ہمارے تمام ریلیجس لیڈر, کبھی ان کی جو اتحاد بین المسلمین کی میٹنگ ہوتی ہے ان میں دیکھ لیں, میرے بھائی میرے یہ, لیکن باہر نکل کے کبھی بھی وہ بیان نہیں دے پائیں گے, کیونکہ وہ جو جن بیٹھا ہوا ہے نا نیچے ان کے ساتھ سب کے گروپس کے, وہ جن ان کو کھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس جن سے خود خوف زدہ ہو چکے. اب اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں پبلکلی بھی, تو پبلک ان کے ساتھ ہوگی, اور وہ جن مارنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. حیدر عباس رضوی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کے لیے پولیٹیکل فرنٹ بنا لیں, ایک آئیڈیلسٹک سچویشن ہے, تو شاید آپ لوگ جو ہیں مزید سنجیدہ ہو جائیں اور کچھ کر سکیں. سعد کے لیے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ محبت میں نہیں ہے فرق, جینے اور مرنے کا, اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. مگر میں اتفاق کرتا ہوں اور یہ مقبول جان صاحب کی بات سے. دیکھیے, پاکستان کا میرا ماننا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ پاکستان کے 95% لوگ بڑے ماڈریٹ مسلمان ہیں, اور وہ کو ایگزسٹنس پہ یقین رکھتے ہیں, اور شدت پسندی اور دہشت گردی پر یقین نہیں رکھتے. اور یہ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مٹھی بھر دہشت گردوں نے پورے پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو خودکش حملے کر کے, دہشت گردی کر کے, ہماری مسلح افواج کی انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کر کے پورے معاشرے کو اور پورے ملک کو ٹیررائز کر رکھا ہے. اور وہ جو جی چاہے کر رہے ہیں. کوئٹہ لے لیجئے, پارا چنار لے لیجئے, گلگت بلتستان لے لیجئے, کراچی لے لیجئے, لاہور لے لیجئے. کون سا شہر ایسا ہے
جہاں پر وہ اپنی دہشت گردی نہیں کر رہے، کبھی بنام مذہب، کبھی بنام مسلک، اور انہوں نے پورے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے، ان کے ذہنوں کو. لوگ ان کے خلاف بات کرنے سے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں. اور یہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اگر میں سعد کی بات کو درست مان بھی لوں بالفرض محال، تو چلیے ان کے جو فلسفے سے جو ہے وہ کراچی ٹھیک ہو جائے گا، پھر سندھ کا کیا کریں گے؟ اور سندھ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر باقی ماندہ پاکستان کا کیا کریں گے؟ اس کے لیے کوئی اور الائنس کریں گے خواجہ سعد رفیق صاحب؟ اپوزیشن کسی اور اسٹریٹجک طریقے سے آئے گی، کیا وہاں پر اے این پی کے ساتھ الائنس کریں گے؟ بلوچستان میں دیگر لوگوں کے ساتھ الائنسز ہوں گے؟ یہ سولوشن اوریہ صاحب نے دیا ہے کہ باوجود اس کے کہ سعد کی جماعت نظریاتی طور پر سینٹر رائٹ پارٹی ہے، سعد صاحب کی جماعت سینٹر رائٹ ہے، میری جماعت سینٹر لیفٹ ہے، یا دیگر جماعتوں کے اپنے اپنے موقف ہیں، مگر میرے خیال سے ہم تمام ہی لوگ کسی بھی طرح کے نظریات کے حامی ہوں، ہم مشترکہ طور پر دہشت گردی کے خلاف ہیں، چاہے کسی قسم کی ہو. میں نہیں مانتا کہ سعد کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کے خلاف پاکستان میں دہشت گردی ہونی ہے. میں مان ہی نہیں سکتا. میں سعد کو اتنا جانتا ہوں، 10 سال سے میرے ساتھ ہے، ہمارا کھانا پینا ایک ساتھ کہہ ہی نہیں سکتا اس بات کو. اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی جو رہنما ہیں وہ بھی یہ بات نہیں کر سکتے. اور یہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بیر منیمم دہشت گردی کے خلاف ایک نقطے پر اتفاق کرتے ہوئے ببانگ دول ان کے سامنے کھڑے ہو کر آواز حق کو بلند کرنا ہوگا. 2 نقطوں پر کرپشن بھی، آپ کرپشن لے لیجئے، بالکل لے لیجئے. دیکھیں نا، مٹھی پر لوگ جہاں دہشت گردی کر رہے ہیں وہاں مٹھی پر لوگوں نے کرپشن کر کے خون چوس لیا. دیکھیے آپ نے ٹھیک کہا. میرا تو ماننا یہ ہے، اور ہم تو ایم کیو ایم تو اس پہ یقین رکھتی ہے کہ لوٹ کھسوٹ کے راج کو بدلو، چہرے نہیں سماج کو بدلو. پارٹیاں تبدیل کرنے سے، الیکشن ہو جانے سے یہ سب تبدیل ہونے والا نہیں ہے جب تک آپ کا نظام تبدیل نہیں ہوتا. سعد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں برسوں پہلے جیل میں تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت میں، تو وہاں مجھے کچھ لوگ ملے تھے، میں ان کا اب نام نہیں لوں گا. بڑے ایک مسلک کے ایکسٹریمسٹ تھے، اس کے وہ بڑے لیڈرز تھے، وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں. میرا ان کے بارے میں پرسیپشن بالکل وہی تھا جو حیدرآباد صاحب کا ہے. جب میری ان سے گفتگو ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خود بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو اس مصیبت اور جہنم سے نکالنے والی کوئی قوت نہ سیاسی پارٹیز میں موجود ہے اور نہ اسٹیبلشمنٹ میں. گو کہ اب پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا ہے، اور بہت سے وہ نوجوان جو ہیں وہ بھتنے اور جنات ان میں سے بن چکے ہیں، بعض لوگ دنیا میں ہی نہیں ہیں. اس کے باوجود میرا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ جو شیعہ سنی کی ٹارگٹ کلنگ ہے، اس پر ریاستی اداروں نے اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے اس متانت، اور پاکستان کی مذہبی قیادت نے، جن کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی، اس متانت اور سنجیدگی سے کام ہی نہیں کیا. خاص طور پہ ریلیجیس لیڈرشپ جنہیں سیاسی تڑکا بھی لگا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ پھر پولیٹیکل لیڈرشپ، اور ساتھ اس کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اگر مل کے کام کرتے، اور اگر آج بھی مل کے کام کریں، تو 100% میں نہیں کہتا، 50-60% جو فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ ہے اس سے نپٹا جا سکتا ہے، اور ان لوگوں کو مین سٹریم میں لایا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے میری اس بات سے میرے آنریبل کولیگ اتفاق کریں، لیکن یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے جس کا میں نے بیان کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بات پہ قائم رہوں گا. گو کہ میری بات تھوڑی سی تکلیف دے گی میرے آنریبل کولیگ کو، کہ ٹھیک ہے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن KPK میں بہت بری ہے، پنجاب کے بعض علاقوں میں بری ہوگی. کراچی کی سچویشن انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. کراچی دوسرا کوئی نہیں ہے پاکستان میں، کراچی ایک ہی ہے. کراچی پاکستان کے اکنامک شاہراہ ہے، آپ خود کہتے ہیں عروس البلاد کراچی ہے. کراچی میں الزام نہیں لگاؤں گا کسی پہ، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایک سولوشن تو وہ ہے جو موجودہ حکمران اتحاد کے پاس ہے اگر یہ اکٹھے ہو جائیں، اور دوسرا سولوشن اپوزیشن کے پاس ہے اگر وہ کراچی میں اکٹھی ہو کر ان کا سیاسی طور پہ پرامن جمہوری مقابلہ کرے. تو اس میں انہیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. میں نے یہ بات کی ہے کیونکہ پاکستان کے باقی شہر جو ہیں سیاست کے لیے، آپ چند ایک علاقے نکال دیں جہاں شورش بہت زیادہ ہے، جہاں پہ انسرجنسی چل رہی ہے، وہ سیاست کے لیے شجر ممنوعہ نہیں ہے.
پاکستان کے باقی علاقوں میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کلیشن کوو نہیں ہے اور مسلح جتھا نہیں ہے تو آپ الیکشن کے لیے ووٹ نہیں مانگ سکتے. معذرت کے ساتھ یہ کسی کو ایک ذمہ دار نہیں. ایک منٹ جی یہ کوئی ایک تنظیم اس کی ذمہ دار نہیں ہے. کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. بنیادی طور پہ یہ گناہ مارشل لاؤں کا ہے, بھگتا اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے, سیاسی کارکنوں نے ہے. لیکن اب اس کھیل کو بند کرنے کا راستہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ. حیدر عباس رضوی صاحب, آپ کچھ کہیں گے؟ میں میرے خیال سے سعد کی اس دیو مالائی بات کو انڈورس نہیں کر پاؤں گا, باوجود اس کے کہ یہ میرا دوست ہے اور ہماری بڑی قربت ہے. اس کا حل یہاں ہے ہی نہیں. میں اگر سعد کی بات کو مان لوں تو مجھے یہ بتائیے کہ جو کراچی میں ایک حساس ادارے کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق 6 لاکھ سے زیادہ دہشت گرد پاکستان کے شمالی علاقوں سے کراچی میں موجود ہیں, اس کا مقابلہ اپوزیشن مل کر کیسے کرے گی؟ ہم نے تو آپ کا مقابلہ کرنا ہے, ہم تو آپ کا مقابلہ کریں گے نا. وہ آپ کا مقابلہ کرنا مجھے اس سے زیادہ نہ کریں, بات سیاسی لحاظ آرگومنٹ نہیں کرنا چاہتا. سیاسی طور پر تو یہ میرا مقابلہ کر سکتا ہے. دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کے پاس کلیشن کوف نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں بندوق کی سیاست ہوتی ہے جس کے لیے انہیں اتحاد بنانا ہے. دیکھیں بندوق کی سیاست تو میرے خیال سے پورے پاکستان میں ہے. کچھ لوگوں نے یہ کام آؤٹ سورس کر رکھا ہے, کچھ لوگ خود کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو پیرول پر کچھ لوگ ہوتے ہیں. سعد نہ ہوتا تو میں بھی بات کرتا تفصیل سے, مگر میرا بھائی ہے, میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. تو جو سلوشن ہے اس کا, سلوشن صرف کراچی سے اگر دہشت گردی ختم کر دیں اور پورے پاکستان سے ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو ایک نیشنل اپروچ کی ضرورت ہے, اور نیشنل اپروچ ایسے ہو سکتی ہے یہ بات نہیں کی کہ آپ پورے پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتیں اس نقطے پر متفق ہو کر پاکستان میں دہشت گردی کے سد باب کا ایک حل تلاش کریں, اور وہ 20 سال سے چھوٹا حل نہیں ہو سکتا. اوریہ مقبول جان صاحب, لاسٹ کامنٹ میں آپ سے لوں گی. آپ نے میرے دونوں گیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سنا. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے, ایک منٹ مجھے بولنے دیں. اوریہ صاحب ایک سیکنڈ, مجھے صرف یہ 1 منٹ, پھر اوریہ بھائی اس کو کنکلوڈ. مجھے حیدر عباس صاحب کی اس بات سے اتفاق ہے کہ پورے پاکستان کے پرسپیکٹیو میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس پر جو بات وہ کر رہے ہیں میرا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, لیکن کراچی والی بات کا سٹینڈ میرا الگ ہے. اب آپ اوریہ صاحب بات کریں, میں نہیں بولوں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. دیکھیں میں آسان بہت حل ہے. 20 سال کا عرصہ بہت لمبا حیدر عباس صاحب نے کہا ہے. دنیا کے اندر یہ مافیاز اور یہ ساری چیزیں اور یہ سیکٹیرین کلنگ, یہ ساری چیزیں بہت ملکوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اور انہوں نے 2, 3, 4, 5 سالوں کے اندر اس کا حل نکالا ہے. بینکاک کی کیا صورتحال ہے. ایک زمانے بینکاک کے شعلے نامی فلمیں بنتی ہوتی تھی, سارا کرائم ہب ہوتا تھا. آج وہاں جائیں 3-4 بجے کے بعد بھی رات کو آپ گھومتے ہو, آپ پرامن رہتے ہیں وہاں پر. ملیشیا کی جو صورتحال تھی جس کو ڈچ چھوڑ کے گئے ہیں, کیسی کیفیت تھی. اس طرح لیٹن امریکہ کے بہت سارے ممالک ہیں. پاکستان کا معاملہ یہ ہے, بلیم گیم سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. سمپل سی بات ہے. مجھے ڈی ایچ لارنس کے ایک ناول کی ایک چھوٹی سی سٹوری بڑی مزدار ہے. پاکستان کا حال بالکل وہی ہے. وہ ایک بچہ ہوتا ہے, اس بچہ جو ہے وہ پیرس جانے لگتا ہے, تو وہ اس کو وہ جو پینٹر ہوتا ہے جو اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے میں تمہاری تصویر بنا دیتا ہوں, اور جب تم کوئی ایک گناہ کرو گے نا تو اس تصویر پر چہرے پر کالا دھبا آ جائے گا. تو وہ بچہ اس تصویر کو ٹرنک میں رکھ کے بھول جاتا ہے اور گناہ کی زندگی میں پڑ جاتا ہے. آخر ایک دن اس کو قتل کے اوپر پکڑ کے لے جاتے ہیں, اس کو تصویر یاد آتی ہے, اور وہ جب تصویر دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ بالکل بلیک ہو گیا ہوتا ہے. پاکستان کے ہر بندے نے آ کے اپنی بدعمالیوں کا ایک دھبا اس کے چہرے پر لگایا ہے, اور اس ملک کا چہرہ بہت کالا ہو گیا. اب سفید کرنے کا ٹائم آ گیا. یہ سارے مل کے اپنا دھبا دھوئیں گے تو تب یہ چہرہ صاف ہوگا. سارے میں بہت اچھی بات کی آج. آئی ہوپ کہ بڑی ایک سینسیبل پروڈکٹیو ڈسکشن تھی. اس سے کچھ ہم کانکریٹ ڈسکشن مزید آنے والے پروگرامز میں بھی کریں گے. حیدر عباس رضوی صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب اور اوریہ مقبول جان صاحب, مجھے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک آن ٹویٹر اینڈ فیس بک. اللہ حافظ.